میں امداد سمرو لو جی بھائی جان، عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے، بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ باجوہ صاحب کو عدالتی کٹڑے میں لانے کا اعلان خان صاحب نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھائی ہیں، ساتھ ساتھ الزامات بھی لگائے ہیں، وعدے بھی کیے ہیں، اور ہلکا سا گلا بھی کیا ہے کہ جی مجھے تو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا، میرے ساتھ تو کوئی مذاکرات کر ہی نہیں رہا، میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس 8 دن بچے ہیں، 8 دن، اور 8 دن کے بعد پھر سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے عمران خان صاحب عمر قید یا سزائے موت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آج اڈیالہ میں سماعت تھی سائفر کی، اسپیشل کورٹ میں جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، اور آج اوپن سماعت ہوئی، جیل کے اندر ہوئی، لیکن صحافیوں کو اجازت تھی، 6 صحافیوں کو اجازت دی گئی تھی اپنا گنجائش کم ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پیش کیا گیا۔ قریشی صاحب نے کہا کہ میں تے بھائی مہاتما گاندھی برساں، میں اس سے کم پہ بات نہیں ماننے والا، مہاتما گاندھی، اس سے نیچے کوئی بات نہیں ہے۔ مہاتما پہلے عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا نہیں، مہاتما میں ہوں، مہاتما گاندھی تو میں ہوں۔ وہ مہاتما گاندھی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو کا مذاق اڑاتے کہتے تھے کہ جی وہ منڈیلا، اور اب عمران خان صاحب خود نیلسن منڈیلا بننے کی تیاری کریں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، پوری زندگی جیل میں پڑا بھی رہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا گلہ بھی وہ کر رہے ہیں، پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں اپنے نئے جو اپنا پارٹی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے، یہ تو سابق چیئرمین ہو گئے نا، بیرسٹر گوہر کے ذریعے، کہ جی ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں نے نہیں کروایا تھا، نواز شریف نے کروایا تھا۔ یہ بڑا کمال ہے، 2 چیزیں بڑی کمال کی عمران خان صاحب نے، ایک یہ کہ 9 مئی نواز شریف نے کروایا تھا، لندن پلان کا حصہ تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے قسمیں دیکھا ہی نہیں، قسم کھا گئے، کہتے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نکاح سے پہلے۔ اب قسم کھا لی تو ہم یقین کر لیتے، لیکن عمران خان کی بات پر یقین کر لیتے، لیکن اس کے علاوہ جو پورا کا پورا گواہوں کا سلسلہ ایک ریکارڈ ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ وہ قندیل بلوچ جس نے انکشاف کیا تھا، مجھے یاد ہے ایک جلسہ ہوا تھا، عوامی تحریک پی ٹی آئی اور نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس میں پھر آصف زرداری بھی جلسے میں آئے تھے، مال روڈ پر جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں بیک اسٹیج ہم کھڑے ہوئے تھے تو قندیل بلوچ آئی تھی، ہم نے کوریج کے لیے اور بیک اسٹیج اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جو لیڈرشپ آ رہی تھی اس سے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، کیونکہ وہاں یہ ہوا تھا کہ آصف زرداری ایک حصے میں ہو کر چلے گئے تھے، دوسرے میں عمران خان صاحب آئے تھے، ایک اسٹیج شیئر کیا تھا لیکن الگ الگ وقتوں میں۔ تو قندیل بلوچ وہاں آئی تھی، جی وہ عمران خان سے میں نے شادی کرنی ہے، میں عمران خان سے ملنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس قندیل بلوچ کا ایک انٹرویو آیا تھا کہ جی ایک پنکی پیرنی ہے اور یہ صاحب وہاں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی بہرحال انہوں نے کہا انہوں نے شادی کر لی ہوئی ہے یا کرنے جا رہے ہیں، ایسا وہ پھر قندیل بلوچ اپنا بہت بڑے غیرت مند لوگوں کے ہاتھوں قتل کر دی گئی۔ ابھی غیرتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، بیٹا قتل کرے، بھائی قتل کرے، باپ معاف کر دے، غیرت اتنی سی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو ایک، کیونکہ ہمارے ہاں تو عورتوں کو جینے کا حق ہی نہیں نا اس طرح کے باغیرت لوگ دیتے، اور خیر اب تو غیرت جاگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، وہ کیا نام ہے ان کا، دھرنوں 2014 9 سالوں کے بعد غیرت جاگی ہوئی ہے، وہ خاور مانیکا صاحب کی بھی۔ کبھی ضمیر جاگ جاتے تھے جنرل ضمیر کے کہنے پہ جب مسلم لیگ قائد اعظم بنائی جا رہی ہوتی تھی، تو بہرحال تو اب ان کی بھی غیرت جاگی ہوئی ہے۔ تو بہت لمبی طویل ایک سلسلہ ہے گواہوں کا جو یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کب سے آستانہ بشرا بی بی جایا کرتے تھے، اور اس آستانے سے ظاہر ہے وہ اپنے مسائل، اپنے روحانی معاملات شیئر کرتے کرتے پھر معاملہ آگے بڑھ گیا ہوگا، ہو جاتا ہے ایسا، اس میں کوئی مطلب مرشد تو مریدوں سے شادیاں کرتے ہی ہیں یہاں پر۔ تو بشرا بی بی نے، وہ مرشد تھی نا، تو انہوں نے شادی کر لی مرید سے، عمران خان مرید تھے، تو کوئی اچھمبے والی بات نہیں تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔
ہمارے اس پاکستان اور اس خطے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ اس پر بھی قسم کھا گئے۔ تو جب وہ بات عمران خان صاحب کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ گفتگو سامنے آئی ہے، اس سے پہلے بیرسٹر گوہر آ کر بات بتاتے تھے، علیمہ خان آ کر بات بتاتی تھیں، وہ نعیم پنچوتا اگر بات بتاتے تھے، یا وہ جو آج کل عمران خان صاحب کے حقیقی جانشین بنے ہوئے ہیں صحیح والے شیر افضل مروت صاحب، وہ باہر آ کر بات بتاتے ہوتے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بات کی، عمران خان صاحب نے یہ بات کی، ڈٹ کے کھڑا ہوں، جھکوں گا نہیں، لڑوں گا، یہ وہ جو بھی باتیں ہوتی تھیں۔ یا پھر علیمہ خان نے کہا کہ جی وہ ان کو، علیمہ خان نے کیا کہا، بلکہ پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ بات شیئر کی گئی تھی، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اپنے اکاؤنٹ پر، کہ جی وہ میں بظاہر تو میں بہت صحت مند ہوں، لیکن مجھے لگ یوں رہا ہے کہ مجھے کوئی یہ سلو پوائزننگ کریں گے، اور اگر مجھے کچھ ہو تو سمجھیے گا کہ میرے ساتھ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک طویل ایک ٹویٹر ہینڈل پر، وہ ایکس پر عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی۔ اس طرح کی باتیں تو سامنے آتی رہتی تھی، لیکن اب ٹکڑوں ٹکڑوں میں ان کی گفتگو سامنے آئی ہے عدالت کے اندر، کیونکہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی صحافی کس طرح رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں تین چیزیں حیران کن ہیں۔ پہلے میں نے دو کہیں، ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو عدالت کے کٹہرے میں بلاؤں گا گواہ کے طور پر، کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کو کہہ کر میری حکومت کے خلاف سازش کی تھی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملزم کے طور پر عدالت میں بلائیں گے کہ جی وہ تھا اصل، اس کو بلائیں، میں اس سے جرح کروں گا، یا گواہ کے طور پر بلائیں گے۔ اگر گواہ کے طور پر بلائیں گے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ اعتراف کیوں کریں گے کہ جی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے میں نے جنرل لو کو کہا تھا کہ سازش کرو، مطلب، اور عمران خان کی حکومت پاکستان میں گرانے کے لیے جنرل لو کو کہنے، جنرل لو کہہ گیا میں پہلے، شاید ڈونلڈ لو کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں جنرل حکومتیں گرایا کرتے ہیں نا، تو میں نے ڈونلڈ لو کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ باجوہ صاحب خود کافی تھے، جن کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری حکومت بچا دو، تحریک عدم اعتماد واپس کرا دو، اتحادی مجھے واپس دلا دو، میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں۔ عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویوز ہیں۔ اب پبلک کنزمپشن کے لیے، اپنے لوگوں کو کا لہو گرمائے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک نئی شدنی چھوڑ دی ہے کہ جی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو، بھئی باجوہ اور آپ کرائم پارٹنر تو تھے، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو نہ وہ ثابت کر سکیں گے کہ اس میں امریکہ ملوث تھا، اور نہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ اس میں امریکہ ملوث تھا۔ ہاں، یہ ثابت شدہ بات ہے کہ آپ نے ایک سیکریٹ جو تھا ریاست کا، اس کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا۔ ایک انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، دوسری انہوں نے جو بات کی وہ تو میں کہہ گیا نا، بشرا بی بی والی قرآن پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں، قسم کھانے کو تیار ہوں، ان کی چلو اپنی ان کی ذاتی زندگی ہے، اس میں بندہ اس سے زیادہ اور کیا بات کہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو ایک پلاننگ کے ساتھ لوگوں کی ذاتی زندگی آجیرن بناتے رہے، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ۔ اچھا، تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی نے مجھ سے مذاکرات نہیں کیے۔ اچھا، اب یا کوئی مجھ سے ملا نہیں آ کر۔ اچھا، اب یہ بات ہمارے جیسے صحافی، کسی نے یہ بات وہ سامنے نہیں لائے، ہمارے جیسے صحافی، یہ بات عمران خان صاحب کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے جو سو کالڈ جرنلسٹ اور پی ٹی آئی کے ٹرولز، یہ باتیں ان کی طرف سے آئی ہیں کہ جی جیل میں عمران خان سے ایک بڑی شخصیت نے ملاقات کر لی ہے۔ تو میں نے اس دن کہا تھا کہ دیکھیں، پاکستان کے تناظر میں تو بڑی شخصیت یا تو آرمی چیف ہے، یا چیف جسٹس ہے، ISI چیف ہے، یا پھر آج کل کے وزیر اعظم، ورنہ وزیر اعظم کب بڑی شخصیت ہوتے ہیں پاکستان میں؟ تو آج کل کے وزیر اعظم بڑی شخصیت ہوں گے۔ تو انہوں نے ان میں سے کسی نے ملاقات کی ہوگی، یا بذات خود آ کر بائیڈن نے ملاقات کی ہوگی جو ان کو فون تک نہیں کرتے تھے، اور کون سی بڑی شخصیت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو ریجھائے رکھنے کا، بہلانے پھسلانے کا طریقہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو خیر، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، دوسرا کسی نے ملاقات نہیں کی، دوسرا مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے بات نہیں کی۔ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے گھوڑے دوڑائے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی مطلب کروا لو بات شروع۔ جب آزاد تھے، جب روزانہ بیٹھ کر ویلاگ کرتے تھے، تب بھی کہتے تھے کہ جی میں تو مذاکرات کو تیار ہوں، آرمی چیف میرا فون ہی نہیں سننے کو تیار، تو میں کیا کروں؟ یہ کوٹ ان کوٹ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو۔
کہ میں تو تیار ہوں، آرمی چیف میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میری لڑائی نہیں ہے ان کے ساتھ. اب لندن پلان 9 مئی، یہ بڑی کاریگری ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں عمران خان صاحب لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 مئی کی تیاری، 9 مئی ایک حادثہ نہیں تھا، ایک اچانک رد عمل نہیں تھا. 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی. 9 مئی کا ٹریلر چلا تھا 14 مارچ اور 15 مارچ کو. 9 مئی کا ٹریلر چلا تھا 18 مارچ کو. 14 اور 15 مارچ کو جب توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی عدالت کا اریسٹ وارنٹ لے کر پولیس عمران خان کے گھر جاتی ہے تو پیٹرول بم چلائے جاتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، پتھراؤ کیا جاتا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، گاڑیاں نہر میں گرائی جاتی ہیں 2 دن تک، اور پھر عدالت رکوا دیتی ہے وہ آپریشن یا وہ کاروائی. وہ ریہرسل تھی. اس کے بعد 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب عدالتوں کی مداخلت سے توشہ خانہ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کروانے کے لیے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر جتھے بلا لیے جاتے ہیں اور جو عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اندر نہیں جاتے، وہیں سے گاڑی کے اندر سے حاضری لگوا کر واپس آ جاتے ہیں تاکہ فرد جرم عائد نہ ہو. کہانی ساری فرد جرم کی تھی. تو وہ ریہرسل تھی، لوگوں کو تیار کیا گیا تھا. اور چھوٹی کاروائی جب ہوئی تو انہوں نے تصادم کیا ریاستی فورسز کے ساتھ، اور پھر عمران خان نے بعد میں تیار کیا کہ جی مجھے قتل کریں گے، یہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہے، یہ مجھے عدالتوں میں صرف اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ مجھے مارا جائے، یہ میرے لیے موت کا جال بچھایا گیا ہے، عدالتیں بھی اس میں ملوث ہیں، فوج مجھے قتل کروانا چاہتی ہے، فلاں مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. مطلب ڈرٹی ہیری، ڈی جی سی، اپنا ڈی جی آئی ایس آئی، اور پھر مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، یہ ساری آپ کو کہانیاں پتہ ہیں. پراپر ایک پلاننگ تھی. آج یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لندن پلان جو تھا نا، جس میں مجھے جیل میں ڈالنا تھا، نواز شریف کو واپس لانا تھا، اور یہ 9 مئی سب کچھ اس کا حصہ تھا. اور پھر وہ 9 مئی ہونے کے بعد عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، کہ میں مذمت کیوں کروں، مجھے اگر دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہی ری ایکشن آئے گا. اور آج بڑا پولے منہ سے عدالت میں پتہ نہیں کس طرح کا منہ ہوگا، لیکن بہرحال وہاں بیٹھ کر صحافیوں کو کہتے ہیں کہ جی 9 مئی تو لندن پلان کا حصہ تھا اور وہ نواز شریف نے کروایا تھا. تو یہ باتیں کیا مطلب لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ جی میں جیل میں ہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، جب تک مجھے جیل میں رکھیں گے میں جیل میں رہوں گا، لیکن لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی. تحریک انصاف کی پاپولرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کو اگر عمران خان صاحب ایک جماعت بناتے نا، ایک پارٹی بناتے جس کی تنظیم ہوتی ہے، جس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، تو تحریک انصاف الیکشن جیت جاتی. لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے ووٹر کے علاوہ. اور عمران خان کا خیال ہے کہ میں ہر حلقے میں وکیل کھڑا کروں گا، تو ہر حلقے میں وکیل کھڑا کر بھی لیں تو جب پارٹی نیٹ ورک نہیں ہوگا تو وہ الیکشن ان کے لیے لڑنا آسان نہیں ہوگا، جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو سمپل میجورٹی کا خواب ہے وہ یہ چکنا چور کر سکتے ہیں، کچھ سیٹیں جیت کر پنجاب میں، کچھ کے پی کے میں، اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے. اچھا، اب جو 8 دن ہے نا عمران خان صاحب کے پاس، وہ کچھ یوں ہوا کہ مقدمہ عمران خان صاحب لنگر آن کر کے نا اپنے آپ کو پھنسانے کا آرٹ خوب جانتے ہیں. طوالت دو مقدمے کو، اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب سزا ہو تو کوئی بچانے والا نہ ہو. یہ لے گئے تھے جی اپنا اوپن ٹرائل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو اوپن ٹرائل کریں اور جو سماعتیں ہوئی ہیں وہ ساری کالعدم اور 0 سے شروع کریں. 0 سے شروع ہو گیا معاملہ. اب آج کی سماعت میں اسپیشل کورٹ نے فیصلہ یہ سنایا ہے کہ جی 12 دسمبر کو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوگا اور دونوں کو نقول مقدمے کی فراہم کر دی گئی. اب 12 دسمبر کو فرد جرم، اور اس کے بعد پھر گواہوں کے بیانات کلام بند ہوں گے. پھر ظاہر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. یہ بیچ میں وقفہ اس لیے دیا کہ جی آپ ذرا یہ پڑھ لینا اپنے اوپر لگنے والے الزامات نقول شکول جو آپ کے اوپر مقدمہ بنائے تو یہ ذرا دیکھ لیں. تو اصل میں
اب صرف 8 دن عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے 8 یا 10 دن اور ہوں، وہ کوئی 20 دن لگا دیں، تو 20 دن یعنی دسمبر کے 25 سے پہلے عمران خان صاحب کو بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر سزا کی طرف معاملہ گیا، وہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دفعات شامل کی گئی ہیں اس معاملے میں، اور بہت کچھ عمران خان صاحب کے خلاف اور بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی باتیں جو پہلے ادھر ادھر سے آتی تھیں، اب عمران خان کی زبانی جب سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ معاملات فزیکلی تو عمران خان صاحب بہت بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ذہنی طور پر شاید اتنے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔